پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم اپنی کتاب سے ایک نعت پڑھیں گے۔ یہ پیج نمبر 29 پر ہے۔ اس کی سوال بھی کریں گے۔ فی الحال پہلے ہم یہ نعت پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ یعنی سلام اس ذات اقدس پر جس نے بے کسوں کی مصیبت زدہ لوگوں کی دستگیری کی، جو بے یار و مددگار لوگ تھے ان کی مدد کی۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، یعنی اس پر سلام ہو جس نے بادشاہ ہونے کے، جو دو جہاں کا بادشاہ تھا، دو جہاں کا بادشاہ ہونے کے ناطے ہوتے ہوئے بھی وہ فقیری کی زندگی اختیار کی تھی، فقیری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ یعنی اس اعلیٰ شخصیت پر سلام اور درود ہو جس نے ہمیں محبت کے راز سمجھائے اور جس نے زخم کھائے اور پھر بھی لوگوں پر پھول برسائے۔ خود تو دکھ اٹھائے، مصیبتیں اٹھائی، لیکن لوگوں کو معاف کیا، لوگوں کو پھول برسائے۔ سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دوائیں دیں۔ یعنی اس پاک اقدس ذات پر، اس پاک ذات پر سلام اور درود ہو جس نے بھوکے لوگوں کو، پیاسوں کو قبائیں دی۔ قبائیں کا مطلب ہو گیا ایک لباس، قبائیں دی، اور جس نے گالیاں بھی سنی، لوگوں سے گالیاں سنی، لیکن گالیاں کھا کر بھی انہوں نے ان کو دعا دی۔ اگر کوئی انہیں گالیاں بھی دیتا تھا لیکن ان کو بدلہ نہیں دیتے تھے بلکہ ان کو دعائیں دیتے تھے۔ سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو بھی جس نے امان دے دی۔ یعنی اس اعلیٰ شخصیت پر سلام ہو جس نے اپنے دشمنوں کو بھی حیات بخشی، ان کو بھی جان بخشی، یعنی ان کو معاف کر دیا، اور انہوں نے ابو سفیان جیسے جو کفر میں اعلیٰ درجہ کا وہ کفر والا تھا، کافر تھا، اس کو بھی امان دے دی، یعنی اس کو بھی بخش دیا۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ یعنی اس شخصیت پر سلام اور درود ہو جس کے گھر میں چاندی بھی نہیں تھی نہ سونا تھا، اور پھٹا ہوا بوریا جو تھا وہ ان کا بچھونا تھا، یعنی اس پھٹی ہوئی بوری پر وہ سوتے تھے۔ سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا۔ یعنی اس پاک ذات پر سلام اور درود ہو جو ٹوٹے ہوئے، یعنی ایک پرانے سے حجرے میں رہتا تھا اور ہمیشہ سچی بات کہتا تھا۔ سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ یعنی اس پاک ذات پر سلام ہو اور درود ہو جس کی سادگی جو تھی وہ ہمارے لیے ایک دانائی کا سبق ہے، اور جن کی ذات جو تھی ذات فخر آدمیت ہے، یعنی تمام انسانیت کے لیے، عالم انسانیت کے لیے ایک دانائی کا سبق ہے اور ہمارے لیے ایک شان ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے جولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دیں جس نے اسیروں کی۔ یعنی اس پاک ذات پر سلام ہو جس نے غریبوں کی، محتاجوں کی جولیاں بھر دیں، یعنی جو غریب تھے، یتیم تھے، فقیر تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کی حاجت روائی کرتے تھے، ان کی جولیاں بھرتے تھے۔ اور سلام ان پر کہ جس نے مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، اور ان پہ سلام اور درود ہو جنہوں نے قیدیوں کو رہا کیا، یعنی جو لوگ قید تھے ان کو آزاد کر دیا۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ یعنی اس پاک ذات پر، اس اعلیٰ اخلاق کے کردار والے انسان پر سلام اور درود ہو جو سچائی کے لیے دکھ اٹھاتا تھا، مصیبت اٹھاتا تھا، یعنی سچی بات کہنے پر وہ دکھ اٹھاتا تھا، یعنی اس کی سچی بات لوگوں کو کڑوی لگتی تھی۔ سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، جو خود بھوکا رہتا تھا اور لوگوں کو کھلاتا تھا، جو بھوکے ہوتے تھے، بھوکے غریبوں کو کھلاتا تھا۔ سلام اس ذات اطہر پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی۔ یعنی اس پاک ذات پر، نورانی روح پر سلام اور درود ہو جس نے، جو والی تھی یتیموں کی، یعنی یتیموں کی وہ مددگار تھی، یتیموں کی والی تھی، ان کے پالنہار تھی۔ سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی، اس روح انور پر، اس پاک ذات پر
سلام اور درود ہو جو غریبوں کی مددگار تھی۔ سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، یعنی اس پاک ذات پر، اس روح انور پر، اس ذات اطہر پر سلام اور درود ہو جس نے ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ مہربانی کی، فضل کے موتی بکھیرے، اور جس نے برے لوگوں کو کہا کہ یہ بھی میرے ہیں، یعنی ان کو بھی ان کو پرایا نہیں سمجھا، ان کو بھی معاف کر دیا اور ان کو بھی کہا کہ یہ میرے ہیں۔ یہ تھی نعت نظم کی صورت میں۔ اب آگے اسی نعت کے کچھ لفظ ہیں، اس کے معنی دیے ہیں۔ لفظ ہے بے کس، بے کس ہو گیا بے یار و مددگار یا محتاج۔ دستگیری ہو گیا مدد، حمایت۔ اسرار ہو گیا سر کی جمع، سر کا مطلب ہو گیا راز یا بید۔ قبائیں ہو گیا قبا کی جمع، ایک قسم کا لباس۔ حیات جاوداں ہو گیا ہمیشہ کی زندگی۔ ابو سفیان کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن جو بعد میں ایمان لے آئے۔ ابو سفیان جو تھے یہ بہت بڑے کافر تھے، ان کے بہت بڑے دشمن تھے، بعد میں پھر یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ حجرہ ہو گیا کوٹھڑی، خلوت خانہ جہاں وہ انسان رہتا ہو۔ درس بصیرت ہو گیا دانائی کا سبق۔ فخر آدمیت ہو گیا انسانیت کی شان۔ مشقیں کھولنا ہو گیا آزاد کرنا، باندھے ہوئے ہاتھ کھولنا۔ اسیر ہو گیا قیدی۔ ذات اطہر ہو گیا پاک ذات۔ روح انور ہو گیا نورانی روح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ روح انور تھے۔ عامی ہو گیا مددگار، حمایتی۔ فضل ہو گیا نیکی، مہربانی، بخشش۔ اب آگے اس سبق کے کچھ سوال ہیں، ان کے جواب ہیں، یہ میں نے ہاتھ سے لکھے ہیں۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر آدمیت کیوں کہا گیا؟ جواب ہے اس کا فخر آدمیت سے مراد ہے انسانیت کی شان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم عالم انسانیت کے لیے درس بصیرت تھا، یعنی نیک درس تھا، اس لیے آپ کو فخر آدمیت کہا گیا۔ تیسرا سوال ہے اس نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے 5 اپنے الفاظ میں لکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بے شمار صفات ہیں، ہم یہاں 5 ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے حامی تھے، یتیموں کے والی، یعنی یہ ان کی صفت تھی، وہ حامی تھے، والی تھے، دستگیر تھے، صادق تھے، امین تھے، یعنی یتیموں کے والی تھے، بے کسوں کے دستگیر تھے، فخر آدمیت تھے، صادق تھے یعنی سچے تھے، اور امین تھے، امانتدار تھے۔ آخری سوال ہے اس کا نظم کے آخری مصرع کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس کا جواب ہے نظم کے اس مصرع میں ماہر قادری فرماتے ہیں، ان ماہر قادری جو تھے وہ اس نظم کے لکھنے اس نعت کے لکھنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس اعلیٰ شخصیت پر درود و سلام ہو جو جس نے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہر ایک کے ساتھ مہربانی کی، اور اس نے برے لوگوں کو بھی کہا کہ یہ لوگ اچھے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور انہیں کہا کہ یہ میرے ہیں۔